بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کے ٹائم جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ کیا اس وقت اللہ تعالیٰ نے صرف فجر کی نماز کے لیے اٹھنے کا حکم دیا ہے، یا اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی اور قدرت کا راز چھپا ہوا ہے؟ اور وہ راز ہے کیا؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم فجر کی نماز کے بارے میں جانیں۔ الحمدللہ سے ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں پر دن میں 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف اپنا دیدار کروایا بلکہ ان کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی، اچھے اعمال کا انجام اور برے اعمال کا انجام بھی دکھایا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملاقات انبیاء علیہ السلام سے کروائی اور آپ کو تحفے بھی عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے قرب خاص سے نوازا اور بیش بہا انعامات آپ کو نوازے۔ ان انعامات میں سے ایک انعام آپ کی امت کے لیے نماز کا انعام تھا، نماز کا تحفہ تھا، اور یہی وہ انعام تھا جو قیامت تک بندے کو اللہ کے قریب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ معراج شریف کی رات جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ سے ان 50 نمازوں میں نرمی کی درخواست کی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر 5 نمازیں فرض کر دیں۔ اس بات پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ آپ دوبارہ اللہ سے درخواست کریں کہ 5 نمازوں میں سے بھی کم کی جائیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے پہلے ہی درخواست کر لی ہے، اب مجھے حیا آ گئی ہے اور یہ 5 نمازیں جو ہیں یہ مجھے منظور ہیں۔ میں اللہ کے اس حکم کو ہر طرح سے تسلیم کرتا ہوں۔ سب نمازیں پڑھنا ضروری ہیں، لیکن آپ کے لیے بھی فجر کی نماز سب سے مشکل ہوگی، کیونکہ اس وقت نیند کا بہت غلبہ ہوتا ہے اور بستر چھوڑ کر اٹھ کر نماز پڑھنا مشکل لگتا ہے۔ لیکن دن کے اس حصے میں کون سے راز پوشیدہ ہیں، جب آپ کو پتہ چلے گا تو آپ بھی کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ویورز، دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں سلیپ ڈس آرڈر یعنی بے خوابی کا مسئلہ ہے۔ جب سارا دن کام کاج کر کر رات کو بستر پر تھکے ہارے بھی نیند نہ آئے تو پھر اس سے انسان مختلف قسم کی جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دوسرا انسان اس مسئلے کا شکار ہے، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینی میں مصروف ہو جانا، روپے پیسے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر فوقیت دینا۔ ساری رات جاگنے کے بعد ایسے لوگوں کو فجر کے ٹائم پر نیند آ جاتی ہے، لیکن یہ اتنی سی نیند ان کی جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ کو دور نہیں کرتی۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں نیند کیوں نہیں آتی، اور نیند نہ آنے کی وجہ کیا ہے؟ ویورز، بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی کیفیت میں اپنے اندر سے آنے والی آواز کو سنیں اور اٹھ جائیں اور اللہ کی عبادت کریں، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں، اور یقین کریں جو اپنے اندر سے اس آنے والی آواز کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو تاحیات انہیں سلیپ ڈس آرڈر کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ویورز، اس حوالے سے ایک صوفی نظم ہے جس کا ترجمہ ایک انگریز نے کیا، جس کا ٹائٹل تھا ڈونٹ گو ٹو سلیپ، یعنی دوبارہ مت سو جانا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوائیں ایک پیغام لاتی ہیں تمہارے لیے، دوبارہ مت سو جانا۔ خود سے پوچھو تم کیا چاہتے ہو، دوبارہ مت سو جانا۔ ایک دروازے کی چوکھٹ سے لوگ آ جا رہے ہیں، یہ دروازہ گول اور کھلا ہے، دوبارہ مت سو جانا۔ یہ اس نظم کا ترجمہ ہے جو انگریز مصنف نے کیا تھا۔ اس نظم میں بیان کردہ دروازہ ہماری دنیا اور اس دنیا کے درمیان کا ہے جہاں سے صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم فرشتے آتے ہیں، جس کا ذکر اس حدیث شریف میں بھی کیا گیا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن اور رات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں۔
اور فجر اور عصر کی نماز میں ڈیوٹی پر آنے اور جانے والے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو یہاں سے جانے والے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ فرشتے فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے چھوڑا۔ ویورز، فجر اور عصر کی نماز کے دوران سونے سے منع کرنے کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے، اور سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ صبح طلوع آفتاب سے پہلے اور شام کو غروب آفتاب سے پہلے سونا نہیں چاہیے، کیونکہ صبح کے وقت زمین پر آکسیجن وافر مقدار میں ہوتی ہے، کیونکہ ماحول صاف ستھرا ہوتا ہے، اور یہ آکسیجن سارا دن ایکٹیو رہنے کے لیے اور تندرست رہنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو جو اس وقت سو جاتا ہے تو اس تازہ آکسیجن سے محروم رہ جاتا ہے، اور عصر کے وقت تو ویسے ہی زمین پر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، اور اس وقت سو جانے والے کو آکسیجن کم مقدار میں ملتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا ذہنی دباؤ اور سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان دونوں اوقات میں سونے سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلوع شمس اور غروب شمس سے پہلے نماز پڑھنے والے کبھی بھی دوزخ میں داخل نہیں ہوں گے۔ ویورز، یہ وہ حقیقتیں ہیں جو جانتے ہوئے بھی ہم انجان ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ فجر اور عشاء کی نماز کی فضیلت جان جائیں تو وہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیں، اور چاہے ان کو خود کو گھسیٹتے ہوئے ہی اس نماز میں کیوں نہ لانا پڑے۔ آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ یہ دونوں نمازوں کی کتنی فضیلت ہے، اور یہی وہ دونوں نمازیں ہیں جن میں زیادہ تر سستی برتی جاتی ہے۔ فجر کے ٹائم نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اور عشاء کے ٹائم جسم دنیاوی کاموں سے تھکا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کیجیے گا، اور ایک دفعہ درود شریف بھی ضرور پڑھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی کسی نیکسٹ انفارمیٹو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔